کہ کہنا ہے اگر کوئی شخص علماء کے بارے میں، علماء دین کے بارے میں اگر کوئی غلط سوچتا ہے، غلط بولتا ہے، غلط خیالات رکھتا ہے، یاد رکھے ایک جنم تو کیا 7 جنم تک، 7 پیڑھی تک آپ کے خاندان میں کوئی عالم دین پیدا نہیں ہوگا۔ یاد رکھ، یا اللہ امیر رکھ یا غریب رکھ بس اپنے قریب رکھ، یا اللہ امیر رکھ یا غریب رکھ بس اپنے قریب رکھ، میں تیرے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنوں، بس ایسا میرا نصیب رکھ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد صدق اللہ العظیم۔ دوستو، بزرگوں اور بہنوں، بھائیوں اور بہنوں، میں ایک دفعہ ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں مشورہ ہو رہا تھا، تو مشورے کے دوران میں نے سوچا چلو بھائی ہم بھی مشورے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مشورے میں ایک بات چلتی ہے، وہ بات کیا چلتی ہے آپ سن کر کے حیران ہو جائیں گے، آپ سن کر کے پریشان ہو جائیں گے، آپ بھی سوچیں گے واقعی ایسا ہوتا ہے۔ جماعت تبلیغی جماعت لوگ جو لوگ مشورے کرتے ہیں کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ کیا اس طرح سے بھی بات چلے گی؟ میرے بھائیو اور دوستو، ایک امام کے بارے میں، ایک جو مسجد کے جو امام ہے، جو امام کے ساتھ ساتھ عالم و مفتی بھی ہو اور ان کے پیچھے، ان کے پیٹھ پیچھے اس طرح کی باتیں ہو، اگر میں سنانا چاہوں گا، اگر سناؤں گا تو آپ حیرت کریں گے، آپ سوچیں گے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو اور دوستو، مشورے کے بعد جب لوگوں کی تعداد گنتی ہو رہی تھی ڈائری میں چڑھانے کے لیے کہ آج کتنے لوگ، کل کتنے لوگ، پرسوں کتنے لوگ، اسی طرح سے لوگ چڑھاتے ہیں کہ مشورے میں بیٹھنے والی تعداد کتنی ہے۔ یہ ساری چیز جب تعداد جب لکھ رہے تھے، ایک صاحب نے کہا کہ امام صاحب بھی تو تھے، اس نے کہا کہ جو مشورے سے اٹھ کے چلا گیا اس کا کوئی ویلیو نہیں، اس کا کوئی ویلیو نہیں۔ میرے بھائیو دوستو، حالانکہ امام صاحب پورے تعلیم مکمل سنے ہیں، آپ کی ساری بات سن کر کے تب وہ بیچارے کوئی کام کاج میں گئے ہوں گے یا کسی اور تقاضے میں چلے گئے ہوں گے، لیکن وہ لوگوں نے کیا کہا کہ کوئی ویلیو نہیں، جو مشورے سے اٹھ کے چلا جائے اس کا کوئی ویلیو نہیں۔ اور دوسری بات، اس نے بہت بڑی خطرناک جملہ انہوں نے استعمال کیا کہ مسجد صرف فرض والی کام کے لیے، فرض والے احکام کو پورا کرنے کے لیے، یعنی کہ سنت و نوافل جا کے اپنے گھر میں کرے۔ ٹھیک ہے بھائی، سنت و نوافل گھر میں کرنی بھی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کرنی بھی چاہیے، لیکن مسجد صرف فرض کے لیے نہیں ہے میرے بھائی، صرف فرض لکھی کہ فرض کا کام پورا کیا اور بھاگ جاؤ مسجد میں تالا لگا کے چلے جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ مسجد عبادت کی جگہ ہے، مسجد فرشتوں کا ماحول ہے، مسجد نیک صالح جناتوں کا جگہ ہے، مسجد ایک مومنوں کی جگہ ہے۔ مومنوں کے دل تو ایسا ہے، مسجد ایسا ہے جیسے کہ سمندر کے اندر میں سمندر سے مچھلی کو نکال کر کے باہر رکھ دیا جائے، ایسے تڑپتی ہے جیسے کہ وہ مر جائے، اسی طرح سے مومنوں کا دل مومنوں کے لیے مسجد ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ ان لوگوں نے اس طرح سے بات کی، اس طرح سے جو الفاظ کہا کہ امام کے کوئی ویلیو نہیں اس کے نظر میں، اماموں کا کوئی اہمیت نہیں اس کی نظر میں۔ میرے بھائیو دوستو، بڑے شرم کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، تم ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہو، تم ان کے پیچھے سارے احکامات کرتے ہو، وہ تو ان کی تقریریں سنتے ہو، ان کے پیچھے جمعہ کی نماز بھی ادا کرتے ہو اور ان کے بارے میں غلط سوچ رکھتے ہو، غلط خیالات رکھتے ہو، غلط باتیں ان کے پیچھے کرتے ہو۔ میرے بھائیو دوستو، سوچیں، آپ سوچو، آپ سمجھو کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں۔ یاد رکھو دوستو، بزرگ علماء کا قول ہے اور انبیاء علیہ السلام کا مفہوم ہے کہ کہنا ہے اگر کوئی شخص علماء کے بارے میں، علماء دین کے بارے میں اگر کوئی غلط سوچتا ہے، غلط بولتا ہے، غلط خیالات رکھتا ہے، یاد رکھے ایک جنم تو کیا 7 جنم تک، 7 پیڑھی تک آپ کے خاندان میں کوئی عالم دین پیدا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں میرے بھائیو دوستو، عالم دین ہیں، علماء ہیں، آپ ہیں، علماء نہیں ہیں تو آپ بھی نہیں ہیں۔ آپ تک جو دین پہنچانے والا، آپ کو دین سکھلانے والا، آپ کو حرام حلال کی تمیز بتلانے والا، انبیاء کی پہچان دلانے والا، اللہ کو پہچان دلانے والا، اللہ کی کبریائی کو سمجھانے والا،
وہ کون ہے میرے بھائیوں دوستوں؟ آپ کی نماز جنازہ پڑھانے والا، آپ کا نکاح پڑھانے والا، آپ کا بچوں کو تعلیم دینے والا وہی علماء ہے، وہی عالم دین ہے میرے بھائیوں دوستوں۔ اگر ان کے پیٹھ پیچھے غلط بولو گے، ان کے بارے میں غلط سوچو گے، ان سے غلط عقیدہ رکھو گے، یاد رکھو تمہیں بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا، تمہیں ہلاکت سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں دوستوں، اگر کوئی شخص کسی کے اندر میں یہ خوبیاں، یہ خامیاں ہے تو وہ اپنی ان تمام چیزوں سے توبہ استغفار کریں اور اپنے علماء سے محبت کریں، اپنے علماء سے محبت اس طرح سے کریں، سوچیں یہ میرا سر کا تاج ہے، یہ علماء ہمارے سر کے تاج ہیں، یہ تاج نہ ہو تو بیکار ہے میرے بھائیوں دوستوں۔ اس لیے اپنے علماء کی، اپنی مساجد کی اماموں کی خدمت کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، ان کی ضروریات کے کاموں میں مدد کریں میرے بھائیوں دوستوں۔ اسی لیے کہ امام، آپ کے مسجد کے جو امام ہے، سمجھیے وہ پورے بستی والوں کے تاج ہے، وہ پورے بستی والوں کو تاج ہے، اسی لیے کہ ان کی زیادہ سے زیادہ فکر کرے، ان کے تنخواہ کے اندر میں، کھان پان کے اندر میں، ساری چیزیں کے اندر اس کی دیکھ بھال کرنا وہ آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ خیر، امید کرتا ہوں کہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ خیر، میں اپنی گفتگو کو یہ ختم کرتا ہوں، پھر کسی اور ویڈیوز کے ساتھ ملتا ہوں، تب تک کے لیے السلام۔